لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى لم نزد إلا يقينا بالإله لم نزد إلا يقينا جب کھلا نہیں سکتے تھے تو پیدا کیوں کیا. اور اگر تربیت ہوگی تو کہے گی کوئی بات نہیں ابا, ساری زندگی آپ نے کھلایا ہے, آج اگر ایک روٹی کا ناغہ ہو گیا کوئی نہیں. سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے, لقمان علیہ السلام کا. یہ کسی کے غلام تھے, تو ان کا مالک ان پہ بہت سخاوت کرتا تھا. تو ایک دن مالک نے ان کو ککڑیاں دی, جب انہوں نے کھائیں تو وہ کڑوی تھیں لیکن یہ کھا گئے. مالک نے ایک ککڑی چکھی, یہ کیا ہے یار یہاں مسلسل, مالک نے ایک ککڑی جب چکھی تو کڑوی تھی. تو اس نے کہا لقمان علیہ السلام سے کہ تم یہ کڑوی ککڑی کیسے کھا گئے؟ کہتا ہے ساری زندگی آپ نے میٹھی ککڑیاں کھلائی ہیں, آج جب منہ میں کڑوی گئی تو مجھے شرم آئی یہ کہتے ہوئے کہ یہ کیا ہے کڑوی. میں نے کہا کھا لو بس. یہ شکر گزار لوگ ہوتے ہیں, شکر گزار اولادیں ہوتی ہیں. اور آپ کو جو بول فلم جو آئی تھی نا اس کے ڈائلاگ, وہ کیا سکھا رہے ہیں آپ کو؟ بیٹی باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بول رہی ہے جب کھلا نہیں سکتے تھے تو پیدا کیوں کیا. میں اس باپ کی جگہ ہوتا میں بولتا غلطی سے پیدا ہو گئی, اب آپ کے پاس آپشن ہے دنیا سے جانے کا. بھائی اس وقت تو آپ کو پتہ نہیں تھا نا, پیدا ہو گئے خود بخود. اب تو آپ ماشاءاللہ ذہین و سمجھدار ہو. اگر یہ مسٹیک مجھ سے ہوئی ہے تو یہ ایسی مسٹیک نہیں ہے کہ جس کی تلافی نہ ہو سکے. بیٹا یہ بندوق ہے, ٹھا کر کے مارو تکلیف بھی نہیں ہوگی. ایک دفعہ جب بھوجے میں لگتی ہے نا وہ ایک دم سے مر جاتا ہے آدمی, وہ تو جب تڑپ تڑپ کے مرتا ہے پھر تکلیف ہوتی ہے. ٹھا کرو ایک دم غائب, تو جہاں سے آئی تھی وہیں چلی گئی. کیا خیال ہے بھائی؟ ایک جواب تو میں اس کو یہ دیتا کہ بھائی یہ مسٹیک ایسی ہے جو مجھ سے ہوئی, لیکن اب اس کی تلافی ہو سکتی ہے. اگر آپ مرنے کے لیے تیار نہیں, اس کا مطلب آپ زندگی کو نعمت سمجھتی ہو. اگرچہ کھانے کو روٹی نہیں ہے پھر بھی زندہ رہنے کی کوشش کرنا اس کی علامت ہے کہ زندگی بہت بڑی نعمت ہے. غریب آدمی بھی زندہ رہنے کی, وہ کہتے ہیں مرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. یہ جو خودکشیاں کرتے ہیں تو بیوقوف ہوتے ہیں, یہ تو وقتی طور پر جذبات کا شکار ہوتے ہیں, ورنہ جب تبھی جو خودکشی کرتے ہوئے بچ جائے نا وہ دوبارہ کوشش نہیں کرتا. حقیقت ہے, وہ گیا ویسے ہی ٹھیک تھا بھائی. میں نے کئی کیسز اس طرح کے سنے ہیں اور دیکھے بھی ہیں کہ خود بچ گئے تو ویسے ہی ٹھیک ہے, اچھا ہوا نہیں مرے. وہ تو جذبات میں آ تو پاگل ہو جاتا ہے نا. تو پہلا جواب میں اس کو یہ دیتا کہ بھائی یہ مسٹیک مجھ سے ہو گئی کہ میری تنخواہ کم تھی اور بیٹا آپ پیدا ہو گئی ہیں, تو اب یہ اس کی تلافی ہو سکتی ہے. ٹھا کر کے ختم کرتے ہیں اپنے آپ کو. دوسرا میں یہ کہتا کہ اگر کھایا نہیں ہے تو اتنی بڑی کیسے ہو گئی ہے بھائی, کھایا نہیں ہے تو اتنی بڑی کیسے ہو گئی. تیسرا میں یہ کہتا کہ بیٹا آپ کو صرف ضرورت کا نہیں ملا, ضرورت سے زیادہ ملا ہے, کیونکہ جس کو ضرورت کے نوالے ملتے ہیں وہ اتنی باتیں نہیں کرتا. یہ تو جب بہت زیادہ پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے نا, بہت طبیعت سے کھایا ہوتا ہے, پھر باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس قسم کے تانے دیے جاتے ہیں. تو آپ کو بہت زیادہ ملا ہے, اتنا ملنا نہیں چاہیے تھا, تھوڑا تھوڑا رہتا تو سیٹ اپ صحیح چلتا رہتا. میں آپ کو بہت زیادہ کھلا دیا ہے, سمجھ رہے ہیں. تو اس لیے بول فلم جنہوں نے بنائی ہے نا ان سے کہیں کہ مجھ سے ذرا دوبارہ رابطہ کریں, ٹھیک ہے نا. لیکن یہ کبھی بھی نہیں کریں گے, کیونکہ ان کو ایک میسج دیا گیا ہے کہ اسی میسج کو لوگوں میں پھیلانا ہے. یہ قوم کو سیدھا راستہ نہیں دکھاتے, ان کو چینل کو ایک ہدف دیا جاتا ہے کہ بھائی یہ سیدھا ہے غلط ہے, اس ہدف کو آپ نے اچیو کرنا ہے, بس اس ہدف تک پہنچنا ہے. اسی حساب سے ڈرامے بنانے, اسی حساب سے, کیونکہ نسل روکنی ہے. اب اس کے لیبل مختلف قسم کے لگائے جائیں گے, تو یہ مقصد آپ کی خیر خواہی نہیں ہوتی ہے, سمجھ رہے ہو. تبھی آپ دیکھ لو پھر ان کے حالات کیا ہوتے ہیں. لوگ کہتے ہیں ان کی تربیت, تو تربیت کیا ہوتی ہے ان لوگوں کی, ان کی تربیت دیکھ لو. ہم نے تو بہت سے دیکھا ہے لوگوں کو, کھانے کو گھر میں روٹی نہیں ہے مگر بیٹا باپ کا احترام کرتا ہے. اور بڑے بڑے مالداروں کے گھروں میں دیکھا ہے باپ نے پوری دنیا کی دولت نشاور کر دی بیٹے پر, مگر بیٹا باپ کو باپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, وہ شکر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.